تو جی جناب، اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے ایک مقامی ہوٹل میں، جہاں پہ کیا ہوا، ورلڈ بینک کی ٹیم اور C-100 نے کیا انیشیٹو لیا اور آج کن کن کی پوائنٹس پہ بات ہوئی. پاکستان کے جو مسائل ہیں جو اکانومی سے ریلیٹڈ ہیں، جو سٹنٹڈ گروتھ ہے، ہمیں پاکستان کی اکانومی کو جو آنے والے دنوں میں چیلنجز ہیں، جس میں گلوبلی جو چیلنجز ہیں اس کا سامنا کیسے کیا جائے. C-100 کے روح رواں جناب ذیشان افضل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ورلڈ بینک کی ٹیم کو پاکستان لانا اور انہیں اس بات پہ ایگری کرنا کہ پینل ڈسکشن ہو، اور پھر کیسے انہوں نے اپنی رپورٹس دی اور رپورٹس میں کیا نکلا، یہ ہم ذیشان صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. ذیشان بھائی، تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑا اچھے طریقے سے ماڈریٹ بھی کیا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو ورلڈ بینک نے جو اپنی رپورٹ دی ہے، کس حد تک آپ سیٹسفائی ہیں اس رپورٹ سے؟ دیکھیں، سیٹسفیکشن تو سائڈ مجھے بتائیں آپ لیٹ کیوں ہوئے؟ I was traveling, sir. Sorry for that. So راجن، میرا ایک ویری کلوز ریلیشن شپ، بٹ تھینک یو فار کمنگ along. I think ورلڈ بینک نے جو رپورٹ دی ہے، it's nothing new. Everyone know this. Sometimes it's absolutely necessary to bang the door again and again and again and again to emphasize on a point کہ یار یہ کرنا ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اس ملک کے یہ مسائل ہیں. تو آنکھیں بند کرنے سے تو بلی غائب نہیں ہو جائے گی، رائٹ؟ سو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از، آج رپورٹ میں آئی تھنک دیر آر سم کی فیچرز دیٹ ور ٹاکڈ اباؤٹ بائی دا ورلڈ بینک واز ہاؤ ٹو ٹیک پاکستان ٹو نیکسٹ 30 ایئرز میں پاکستان کو کیا کرنا ہے، جس میں ہیومن کیپٹل کی بات ہوئی، ٹیکس ریفارمس کی بات ہوئی، ایکسپورٹس کو انکریز کرنے کی بات ہوئی، دیر ور لاٹ آف ادر ٹاپکس اباؤٹ وومن امپاورمنٹ کی بات ہوئی، پاپولیشن کنٹرول پہ بات ہوئی. اور سب سے بڑی بات جو ورلڈ بینک نے بتائی کہ جو انہوں نے سروے کیا ہے، so population control is not a religious issue. It's not about, so we need to actually have a $2 trillion economy. تو ایک population کو certain level پہ ہمیں لے کے جانا ہے. تو ذیشان بھائی، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو یہ پھر myth یہ کہاں سے کریٹ ہوئی کہ پاکستان میں جو پاپولیشن جو بڑھ رہی ہے اس میں ریلیجس ایسپیکٹس بہت زیادہ ہیں؟ یہ پروپیگنڈا کس نے؟ پروپیگنڈا اور myths جو ہیں وہ ہیئر سے، آپ گوسپ سے کہہ لیں ہو جائے. But if you even speak to religious scholars, Maulana Tariq Jameel came on the population conference and said that if Pakistan has to progress, we have to control this at a certain way. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی بچے چھوڑ دیں، مطلب it's about a certain way of taking the population growth of Pakistan. ابھی پاکستان کی population growth is the highest in the region اور economy ہماری نیچے جا رہی ہے. So the numbers coming in, we're not creating resources for our people, our generations. جو بچہ آج ہے، when next 20 years when he becomes a teenager, what are we proposing him? What are we giving him? کیا ہم نے وہ industrial revolution لے کے آئے ہیں؟ کیا وہ technological revolutions لے کے آئے ہیں؟ نہیں. تو ہمیں کچھ growth پہ کام کرنا پڑے گا, which is fine, which is not something anti-religion. اس طرح کی کانفرنس، اس طرح کی ڈبیٹ اور اس طرح کا پینل ڈسکشن بہت ہیلتھی ہوتی ہے، لیکن سنس یو آر ان کارپوریٹ ورلڈ، ہاؤ ڈو یو سی دا کرنٹ گورنمنٹ اینڈ کرنٹ فائنانس منسٹر پرفارمنگ اسپیشلی آن اکانومی؟ My personal view is, I think we have got a big hope and we are very optimistic. The new change has come in after many years of 70 years of whatever struggles we have gone through. We must and we should back our government to do all ourselves to make it successful. I'm very hopeful in Asad Umar. I think he's more than capable. He's very capable to lead the finance ministry, and we just hosted him a couple of days back, and the best part was it to جس طرح وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر اور جس طرح کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ جلن ہو کر وہ جواب دے رہے تھے اور جو فیوچر پلانس شیئر کرتے ہیں. انشاءاللہ آگے فیوچر میں ہمیں خوشخبریاں آنے والی ہیں. ابھی خان صاحب نے بھی اناؤنس کیا کہ میں قوم کو کچھ خوشخبری بھی دوں گا. لیٹس سی واٹ اٹ ہیپنز, بٹ آئی ایم very much optimistic in our in our hope that Pakistan will change for the future, and very hopeful in our leadership, including all the ministries that Khan Sahab has chosen the right team. So hopefully اگین میرا سوال یہی ہے, آپٹمسٹ ہونا بہت اچھی بات ہے, دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ, بٹ سو فار جو کاروباری حلقہ ہے وہ فائنانس منسٹری سے اتنا زیادہ اور اس کے فیصلوں سے اتنا زیادہ خوش نہیں ہے. وائی؟ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اوور نائٹ چینج نہیں آتی. دا بیگیج دیٹ وی ور کیرنگ فرام پاسٹ 70 ایئرز, پچھلے 70 سال کا جو بیگیج تھا, جس میں سرکولر ڈیٹ, جس میں ہمارے لونز, ہمارے اچھا سوری تو جو ابھی حکومت آئی ہے, were they not aware of this baggage? نہیں, دیکھیں وہ اتنا بیگیج کریٹ ہوا تھا, اس اویئرنیس کے بعد بھی اس کو وہ کلیئر کرتے جا رہے ہیں. سو پلیز گیو دیم ٹائم. ایک سال میں بچہ جو ہے وہ کرالنگ نہیں کرتا, اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا پیدائش کے بعد. تو آپ گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو اتنی اسٹرگل کے بعد آئی ہے کہ ایک سال میں پورا ملک بدل دے گی. گیو دیم 5 years. After 5 years if nothing happens, you and I will sit together and criticize them. تو 5 سال کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ہم کسی اور سے امید پھر لگا کے رکھیں. 5 سال کی تو امید نہیں. دیکھیں اب جو مزے کی چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں پازیٹیو اسٹیپس نظر آ رہے ہیں.
The government is talking about transformation in مزے کی FDR. چیز یہ ہو رہی ہے کہ آپ کا فائنانس منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی اور بڑھے گی, عوام کی چیخیں نکلیں گی. یہ ڈو یو تھنک یہ ان کا بیان ہے, یہ ان کا بیان ہے. I'm sure آپ نے وجہ بتاتا ہوں آپ کو مہنگائی کیسے بڑھے گی. لوگ ایکسچینج ریٹ کی ڈیویلویشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ تو پڑھی لکھی باتیں ہیں نا, یہ آپ سمجھتے ہیں. اور یہ یہاں پہ ایکسچینج ریٹ کی جو ڈیویلویشن کی بات کی, لاسٹ گورنمنٹ نے جو ایسے بھی پالیسیز لگائیں, ایکسچینج ریٹ اسٹیبل رکھا بائی بوروئنگ فرام دا مارکیٹ اور ہمارے ریزروز ڈپلیٹ ہو گئے. آج ہمارے ریزروز کی پوزیشن اس لیے اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ہم نے وہ بیلنس آف پیمنٹ وہ سسٹم ہی نہیں بنایا. اب گورنمنٹ کو اب ان کو کریکٹیو میجرز لینے ہیں تو یہ ونڈو ڈریسنگ تو نہیں کر سکتے نا. اب ایک چیز خراب ہے اس کو یہ خراب بتا رہے ہیں. لاسٹ گورنمنٹس کی طرح کو ونڈو ڈریس کر کے کینڈی ریپ کر کے آپ پریزنٹ تو نہیں کریں کہ یہ چیز صحیح ہے. اب آپ کے پاس جو مارکیٹ فورسز ہیں اور آپ کی ایکسپورٹس اور امپورٹس میں جو ڈسپیرٹی ہے, لیٹ دیٹ ڈٹرمائن یور ایکسچینج ریٹ. اور وہ ہو رہا ہے اور وہی ہو رہا ہے. تو لوگ سمجھ رہے ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے, چیزیں بڑھ رہی ہیں, بٹ گورنمنٹ جس ٹف پے سے گزر رہی ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ یہ گراف اگر ایسے جا رہا ہے تو اوور دا پیریڈ یہ گراف واپس بھی آئے گا. چیزیں ٹھیک ہوں گی, ریفارمس ٹھیک ہوں گی. جب آپ کو علاج شروع میں کرانا پڑتا ہے تو شروع میں آپ کو ٹف دوائیاں لینی پڑتی ہیں, اینٹی بایوٹکس لینی پڑتی ہیں, سم ٹف ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں, بیڈ ریسٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن اس میں ڈاکٹر یہ نہیں کہتا کہ آپ کی چیخیں نکلیں گی, ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو آرام بھی آئے گا. وہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں. نہیں, آئی تھنک گورنمنٹ کی طرف سے میں یہ نہیں کہتا کہ گورنمنٹ نے یہ اس طرح کیوں کہا, بٹ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ گورنمنٹ جو اسٹیپس لے رہی ہے مجھے اس میں بہت پازیٹیوٹی اور فیوچر آؤٹ کم نظر آ رہی ہے کہ اف وی لیٹ دس گورنمنٹ ورک for next 5 years, we will definitely positively see a change. اور right people, government itself is, دیکھیں ہر چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک ہوتا ہے گراؤنڈ سے باہر بیٹھ کر کہنا کہ جی کتنے میں چھکے لگا سکتا ہوں, اور ایک گراؤنڈ میں آ کر بیٹنگ پچ پر جب بندے کو ایکسپیرینس ہوتا ہے تو اس کی اسٹریٹجی فرق ہو جاتی ہے. سو آئی تھنک صحیح, بالکل اچھا ہے. لاسٹ بالکل آخر میں ایک خاتون نے جب گلوبل وارمنگ پہ بات کی, بڑا اچھا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں, آپ کے پاس پیسہ ہے, اور گورنمنٹ جو ہے اس کو ریگولرائز کر سکتی ہے. تو اگر یہ تین چیزیں مل کر, سو ڈو یو سی ہوپ کہ کارپوریٹ سیکٹر اگر اسی طرح سپورٹ کرے گورنمنٹ کو, ایون وین گورنمنٹ از ٹیکنگ ٹف ڈیسیژنز جو شاید کبھی بھی کسی بھی حکومت کو نہیں لینے چاہیے, لیکن وہ لے رہے ہیں, گیس مہنگی, بجلی مہنگی, 10 اور چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگلے 2-2.5 سال میں چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی؟ دیکھیں گیس مہنگی, بجلی مہنگی, یہ بھی ایک پروسیس ہے. اٹس ناٹ کہ کسی نے گورنمنٹ سپورٹ اس نے کہا جی گیس مہنگی کر دو یا بجلی مہنگی کر دو. فی الحال ویسے یہ ہو رہا ہے. نہیں, ایسے نہیں ہو رہا. دیر از اے تھاٹ پروسیس. ابھی گورنمنٹ نے ایکسپورٹس کے ریفنڈز اتنے ریلیز کیے ہیں, اوور آل گیس سبسڈیز دیتی رہی ہے. سو اس پہ لمبا سا ہم سیشن کریں گے علیحدہ سے کہ گورنمنٹ یہ کیوں کر رہی ہے. لیکن پھر مجھے کبھی بتائیے گا, پھر مجھے کبھی یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اس سے پہلے کوئی فائنانس منسٹر آپ نے ایسے دیکھے پاکستان کی تاریخ میں جنہوں نے کہا کہ ڈالر, مجھے نہیں پتا, وہ ٹی وی پہ دیکھا پڑ گیا؟ نہیں, میرے خیال سے پھر آپ سے پوچھوں, وہ مس کوٹڈ بھی ہے. آئی تھنک دا گورنمنٹ نیو اٹ, فائنانس منسٹری آلسو نیو اٹ. آئی مین اٹس ناٹ کہ کسی دن اٹھ کے صبح اٹھ کے آپ نے ڈالر کو دیکھا کہ مہنگا ہو گیا اور پتہ چلا جی مہنگا ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا, پورا ملک چلانا ہے. تو ویسے ہی بتایا تھا. وہ کہہ رہے وی ول ڈسکس دس آن لیٹر اسٹیج. تو یو ویری مچ ہوپ فل کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. دیکھیں آئی ایم آلویز این آپٹیمسٹک. پاکستان ہمارا وطن ہے, ہمیں ہر کچھ کرنا ہے. اگر یہ نیچے بھی جا رہا ہوگا, پاکستان کو لاسٹ بال پر اگر 8 رن بھی چاہیے ہوتے ہیں, ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید کچھ ہو جائے اور 8 رن پورے ہو جائیں. بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر از ناؤ کمنگ فارورڈ اور مسٹ کم فارورڈ ایز ویل. جو نہیں آ رہے ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آئیں, سب لوگوں کو پالیسی میکنگ میں اس چیز میں سپورٹ کریں, اینڈ اٹس آر کمبائنڈ ایفرٹ. یہ پاکستان, یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ایک سیکٹ کی نہیں ہے, کسی طبقے کی نہیں ہے, کسی شہر کی نہیں ہے, یہ پاکستان کی گورنمنٹ ہے. یہ ہم اس ملک کے وہ لوگ ہیں جس ملک کو آگے لے کے جانا ہے ہمارے جنریشنز کے لیے. سو ہم اپنی پوری ایفرٹس لگائیں. ہم رادر دین کسی کو کرٹیسائز کرنے کے لیے کوشش کریں گے فیل ہو جائے, ہم اپنے ملک کو فیل کریں. لیٹ اس ڈو آور پارٹ ٹو ٹیک دس فارورڈ. نہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان 70 سال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاکستان کو آگے پہنچا دیا, ہم اور ابھی لے جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ ذیشان صاحب, بہت شکریہ. ذیشان صاحب C100 کے روح رواں, بہت اچھی انہوں نے باتیں کی, لیکن ہر دفعہ آپ کو جاوید میاں نہیں ملتا ہے جو آخری بال پہ چھکا مارے. کبھی نہ کبھی آپ کو چیزیں بہتر طریقے سے پہلے پلان کرنی پڑتی ہیں تاکہ آپ کو آخری بال کا انتظار نہ کرنا پڑے. اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آنے والے دن, مہینے, سال اس وطن عزیز کے لیے بہتر سے بہتر تر ہوں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.